السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ طٰہٰ نیا سورہ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے جو بھی آیتیں آئی تھی، جو بھی صورتیں ہیں، ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے بعد جو بھی صورتیں آئی وہ مدنی ہیں۔ سورہ مریم کے بعد یہ سورہ طٰہٰ نازل ہوا تھا۔ پبلک ہو چکا تھا، اسلام سب کو پتہ چل گیا تھا۔ جو ایمان لائے تھے اس میں سے تھوڑے لوگ ہجرت کر کے حبشہ جانے لگے تھے، بعض اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، ڈر تھا، ان لوگوں کو جان کا خطرہ تھا، تو کچھ لوگ چھپائے تھے اپنے دین کو۔ تو بہت ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے۔ پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے، کوئی پناہ گاہ نہیں تھا۔ ابو جہل کہتا تھا اپنے دین کو چھوڑ کے مشکل میں آ گئے ہو، ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو یہ اس طرح سے طنز کرتا تھا۔ اور اس صورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سب کو پتہ ہے، سورۃ طٰہٰ سن کے ایمان لائے تھے۔ فرسٹ کی آیتیں، چند آیتیں انہوں نے سنی اور یہ اسلام لے کر آ گئے۔ تو ہوا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کے عمر رضی اللہ عنہ نکلے تھے، وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں قتل کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے، تو راستے میں ایک آدمی نے کہا پہلے اپنے گھر کا تو دیکھو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں، پہلے ان سے نپٹو۔ تو وہ غصے میں اپنے بہن کے گھر گئے، وہاں خباب بن ارد عمر رضی اللہ عنہ کے بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی آواز سنی وہ جا کر چھپ گئے۔ خباب وہ صحابی ہیں جن کو بہت اذیتیں دی تھی مشرق مکہ نے، ان کے پیٹھ پر کوئلوں کے داغ پڑ چکے تھے، ان کو کوئلوں سے جلایا جاتا تھا۔ ان کی بہن نے دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے دیا۔ ان کے شوہر کا نام سعد بن زید ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ تو ان دونوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے مارا، تو بہن کو زخم ہوا، سر پہ چوٹ آئی اور ان کا خون نکلنے لگا۔ تو بہن کی اس حالت کو دیکھ کے ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، تو وہ اپنے بہن سے پوچھا کہ جو بھی تم پڑھ رہی تھی وہ صحیفے دکھاؤ۔ مطلب اس زمانے میں تو قرآن نہیں تھا، پتوں پہ، چمڑی پہ، دیواروں پہ اس طرح سے لکھ لیتے تھے قرآن کی آیتوں کو۔ تو ان کے بہن نے صحیفے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا یہ کہیں نقصان نہ کر دے، کہیں پھاڑ نہ دے۔ تو انہوں نے بتوں کی قسم کھا کے کہی کہ میں نہیں پھاڑوں گا، میں کوئی کچھ ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو ان کی بہن نے کہا پہلے آپ جائیے اور غسل کر کے آئیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گئے، غسل کر کے آئے، تو پھر انہوں نے یہ سورے کی پہلی فرسٹ آیتیں پڑھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے ان آیتوں کو سنا وہ ایمان لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے ملوں گا۔ یہ باتیں سن کے جو اندر چھپے ہوئے تھے خباب بن ارد، وہ باہر آئے۔ وہ باہر آ کر کہنے لگے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تھے کہ آپ یا پھر ابو جہل دونوں میں سے کسی کو مسلمان بنا دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ باتیں سن کے عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا انہوں نے میرے بارے میں دعا کی؟ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو صحابہ ان کو دیکھ کر ان کو روکا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ دے دے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ پھر وہ اندر گئے، شہادت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امید ہے تم سے اللہ بڑی دعوت لے گا۔ اسلام ایک نعمت ہے، رحمت ہے،
دشمنی میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی۔ اس سے پہلے بھی وہ چپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ تو پھر بعد میں سب کو پتہ ہے عمر رضی اللہ کیسے تھے، کون تھے، کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اور پھر اس سورت کو اگر ہم دیکھیں، اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ رب کا کلام ہے قرآن، رب کے الفاظ ہیں، تو رب کے الفاظ ہونا ہی کافی ہے۔ ہر آیت میں، ہر حروف میں فضیلت ہے۔ لیکن آیتیں 18 سے لے کر 21 تک، یہ جو 5 سورتیں ہیں، یہ آزاد کرتے ہیں۔ کس سے؟ آزمائشوں سے، فساد سے، دنیا کی مشکلوں سے، یہ ان سے نجات دیتی ہیں۔ تو جس طرح سے سورت طٰہٰ پڑھ کے عمر رضی اللہ عنہ بدلے تھے، ان کا دل بدلا، ایمان بڑھا، تو ہماری بھی مدد کرے اللہ تعالیٰ اسی طرح، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 1، طٰہٰ۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں۔ سب کو پتہ ہے قرآن میں اس طرح سے سورہ کے سٹارٹ میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ توڑ توڑ کر پڑھنے والے، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ تو اس کا معنی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی ہمیں نہیں بتایا۔ تو یہیں پر انسان عاجز ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو نہیں پتہ ہوتی، اللہ کے پاس اس کا معنی ہے۔ آیت 2، ما نہیں انزلنا نازل کیا ہم نے علیک آپ پر القرآن قرآن لتشقی کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کہ آپ مشکلوں میں پڑ جائیں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ اس لیے نہیں اتارا اس قرآن کو آپ پر تاکہ آپ مشکلیں اٹھائیں، مشکل میں پڑ جائیں، تھکاوٹ آپ کو ہو، یا کوئی یہ قرآن ایسی بدبختی نہیں ہے۔ مشقت میں پڑ جائے مطلب کیا ہے؟ تھکاوٹ یا پھر بدبختی۔ یہ کس لیے نازل ہوا ہے؟ الا مگر تذکرۃً ایک نصیحت، لمن اس کے لیے جو یخشیٰ ڈرتا ہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے تاکہ آپ بہت بار پڑھیں، اس کو بار بار پڑھتے جائیں، تبھی کنیکشن رہے گا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ریمائنڈر ہے۔ تو قرآن کو ایک کورس کی طرح نہیں پڑھنا ہے کہ ایک بار پڑھ لیا، قرآن ختم ہو گیا، میرے پاس سرٹیفکیٹ آ گئی، تو اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جب تک زندہ ہے تب تک پڑھتے ہی جانا ہے، کیونکہ جتنے بار بھی آپ پڑھیں گے، بہت ساری ایسے خزانے ہیں اس کے اندر، وہ کھلتے ہی جائیں گے بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس لیے بھیجا ہے؟ ایک ریمائنڈر ہے یہ، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ کے ہمیں یاد دلانی کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو زندگی میں ساتھ ہے ہمارے، اور پھر مرنے کے بعد بھی یہ ساتھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نمازیں پڑھتے تھے، پوری رات کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب یہ آیت آئی تو انہوں نے ایک حصہ رات کا 1/4 پارٹ وہ سو جاتے تھے، 3/4 رات میں وہ اٹھ کر پڑھتے تھے۔ اور ایک معنی کیا تھا؟ جو بھی ایمان لے کر آتے تھے ان کے اوپر بہت ساری مشکلیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ناکامی نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جلدی ہی کامیاب کرے گا۔ تو اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جو بھی تکلیفیں آپ لوگ اس دین میں اٹھا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ جلدی کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح یہ قرآن بدبختی نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ مکہ والے اس طرح سے کہتے تھے، یہ کہتے تھے تم لوگوں نے دین چھوڑ دیا ہے تو بتوں کی ٹھٹکار ہے آپ پر۔ مکہ میں کوئی بھی نقصان ہوتا تھا، قحط ہوتا تھا، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے مسلمان ڈرتے تھے۔ کچھ لوگ سوچتے تھے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کچھ لوگ سوچتے تھے کہ ڈر کے لوگ اس دین کو چھوڑ کے پھر پرانے دین پر نہ چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خوف تھا کہ یہ مشن ادھورا رہ جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے، یہ پودا رنگ لائے گا۔ تو ہمیں کیا عمل پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بھی ایسا ہی سوچنا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ایک نعمت ہے، یہ دین ایک رحمت ہے۔ اس دین میں مشقت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، یہ مشکلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ قرآن زندگی میں برکت لاتا ہے، دنیا کا فلاح کا راستہ ہے۔ قرآن پر چلو گے تو جینا آ جائے گا، دنیا آخرت کو سنوارے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ تھی، اتنی شدت سے یہ چاہتے تھے کہ یہ ہر طرف پیغام پہنچے۔ ان کا معاشرہ آگ میں جائے گا سوچ کے پریشان رہتے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ تو اس قرآن کو سیکھنے پر، عمل کرنے پہ چڑنا نہیں ہے۔ اور یہ نصیحت یہ کس کے لیے ہے؟ جو ڈرتے ہیں ان کے لیے۔ ڈرنا مطلب کیسا ڈرنا؟ نعوذ باللہ، اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، جیسا کہ دنیا میں سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے، شیر کو دیکھ کر ڈر گئے، ایسے ڈرنے کی ذات نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ڈرنا مطلب اس کے ناراضگی سے ڈرنا، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے ہم اپنے پیاروں کو ڈرتے ہیں کہ ہمارا پیارا جو بھی ہے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس طرح سے ڈرنا۔ جو اس طرح سے اللہ کی ناراضگی سے ڈر ڈر کے زندگی جیتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے، تو پھر بعد میں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تنزیلاً نازل کردہ ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے خلقہ پیدا کیا، الارض زمین، السماواتی اور آسمانوں کو، الاولی جو بلند ہے۔ اور ڈرنا کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، انسان کو دکھایا جا رہا ہے جس پر تو چل رہا ہے، اور جو تو اوپر دیکھ رہا ہے، زمین آسمان کو بنانے والا وہ رب، اس نے نازل کیا اس قرآن کو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر اتارا قرآن۔ تو اتنی بڑی ہستی کا کلام ہے یہ، تو ہمیں بھی سوچنا ہے یہ کلام کس کا ہے۔ صحابہ قرآن کو پڑھ کے روتے تھے، چومتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش جو عرش پر، استوا بلند ہوا۔ زمین آسمان کو پیدا کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ بلند ہے، اوپر مستوی ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر مستوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، وہ کیسا بیٹھا ہوگا، اس کی ایسی باتیں، ایسے سوال نہیں کرنا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر وہ مستوی ہے۔ امام ملک سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، وہ کیسے عرش پر ہے؟ تو وہ اس سوال سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتے، اگر کسی نے کیا ہے تو پھر یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اگر انسان 700 سال چلتا رہے تو کتنا ڈسٹینس وہ چلے گا، اتنا ڈسٹینس ہے ان فرشتوں کے لولکی سے لے کے گردن تک کا فاصلہ، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ لہو اس کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، وما اور جو تحت نیچے ہے، الثری گیلی مٹی کے۔ لہو مطلب اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے، حق ہے اس کا۔ آسمان میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اس کی ہی حکومت چلے گی۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں بھی جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی گیلیکسیز ہیں، تارے، سیارے، زمین کے اندر جو بھی آئلز، منرلز، لاوا، پانی، سب کچھ اس کی ملکیت ہے، اس کا حق ہے۔ اب جب سب کچھ اس کا ہے، تو جب ہم اس کے ملکیت میں، اس کے ملک میں رہ رہے ہیں، تو پھر اس کا حکم ماننا ہے۔ سب کچھ اس کا ہے تو حکومت بھی اس کی ہی چلے گی۔ وَإِنْ اور اگر تجہرو
آپ بلند آواز سے کریں بالقولی بات کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے، السر پوشیدہ کو، وَأَخْفَى اور زیادہ خفیہ کو۔ بلند آواز سے آپ اس کو بلائیں یا پھر خاموشی سے، وہ جانتا ہے۔ آپ لاؤڈلی بولیں، وہ جانتا ہے۔ آپ کچھ راز ہیں آپ کے اندر، آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے، آپ کے خیال، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ خفیہ بات کو بھی وہ جانتا ہے۔ مکہ کے مشرکین جو سرگوشیاں کر رہے تھے، جو سازشیں وہ کرتے تھے چپکے چپکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، کوئی بھی نہیں سن رہا لیکن وہ سن رہا ہے۔ یہاں پر اخفا آیا ہے، زیادہ خفیہ کو، مطلب جو انسان کے اندر ہے، دل میں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ابھی جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب دل میں جو بات آنے والی ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہم جو دل میں جو بھی ہماری باتیں ہیں، خیالیں ہیں، ہم لوگوں کو بتانے سے شرماتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان سے شرماتا تھا، مجھ سے شرم نہیں آئی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سوچوں تک کو پاک کر دے، آمین۔ اللہ اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر ہوا وہی، لہو اسی کے لیے ہے، الاسماء نام، الحسنی بہت اچھے۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی الہ نہیں، تو جس کا کوئی الہ نہیں ہے، سب سے بڑا ہے، آسمان زمین کو بنانے والا، جو ہماری ظاہری باطنی کو جانتا ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھیں گے ہم تو پھر متقی ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اللہ وہ الہ ہے جس کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے، تو پھر ہم دوسروں کی عبادت نہیں کریں گے، پوری زندگی اسی کے آگے جھکے رہیں گے۔ اور نام بڑے اچھے ہیں اس کے، اور اس کے نام اس کے شان کے لائق ہے، وہ نام جو تو نے خود بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی اتنی بڑی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی تفسیر ہے ان کی، ان کو سمجھنا ہے۔ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ان ناموں سے دعا کرنا ہے، ان صفتی ناموں کو زندگی میں لے کر چلنا ہے۔ وہ عزیز ہے، رازق ہے، رحیم ہے، وہ رزق دینے والا، وہ رحم کرنے والا، المتوسر ہے، وہ متکبر ہے، وہ غنی ہے۔ ایک ایک نام کو ہم دیکھتے جائیں گے، بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، ان کو بھی جاننے کی کوشش کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ آیت 9، وَحَلْ اور کیا، عطا آئی آپ کے پاس، حدیث خبر موسیٰ کی۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو بہت بار آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ تو قرآن میں اتنی بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سملر تھی، وہ بھی بہت مشکل حالات سے گزرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ ان کو فرعون تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک مکہ تھے، تو تسلی دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بار بار کیا ہے، غم نہ کرو، یہ سب ہو کر رہے گا۔ فرعون کیسا ظالم بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اس سے ڈیل کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آپ سے مشکل ٹائم ہٹ جائے گا۔ آپ سے پہلے ایک پیغمبر آئے تھے، حدیث کہتے ہیں خبر، کیسی خبر؟ ایک نئی بات۔ یہاں پر ایک نئے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اذ جب رعا اس نے دیکھی، نارن آگ، فقالا پس کہا، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، امکثوا ٹھہرو، انی بے شک میں، آنستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ میں، آتیکم میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبس شعلہ انگارہ، او یا
اجدو میں پاؤں الناری اس آگ پر ہدن رہنمائی۔ از آیا ہے، از مطلب جب بھی ایسی بات آتی ہے، از آتا ہے تو ہمیں امیجن کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے، شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے۔ اب بیوی کو لے کر جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ٹھنڈ ہے تو آگ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہیں دور ان کو کچھ آگ نظر آئی۔ یہاں پر اہلی ہی آیا ہے، اپنے گھر والوں سے، اہل میں بیوی بھی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ وہ آگ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی۔ تفسیروں میں آتا ہے ایک فلیش کی طرح دکھتی تھی وہ، مطلب لائٹ آتی تھی اور بجھ جاتی تھی، بلنک ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کو نظر آئی ہو، دوسروں کو نظر نہ آئی ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہاں پر ان کی ذمہ داری دکھائی دے رہی ہے، بیوی کی عزت، ذمہ داری، کیونکہ نئی جگہ تھی، اندھیرا تھا، رات تھی۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ مت چلو، میں ہی جا کر دیکھتا ہوں، کچھ ایسا شعلہ اگر انگارہ کچھ ملا تو میں لے کر آؤں گا، اگر آگ نہیں ہوئی تو بھی میں کچھ ایسی رہنمائی پا لوں گا۔ مطلب آگ ہے تو آگ جلانے والے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے وہاں پر، تو میں راستہ پوچھ لوں گا۔ لما پھر جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس، نودیا پکارا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اس جگہ پہ آئے تو وہ پکارا گیا، اے موسیٰ۔ تفسیروں میں آتا ہے وہاں گئے تھے موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے دیکھا ہرا بھرا ایک درخت تھا، اس پر آگ تھی۔ درخت تو جلا نہیں لیکن روشن ہوا تھا۔ آگ ان کے طرف بڑھی تو وہ گھبرا گئے، دور گئے۔ تو ایک حیرت انگیز آواز آئی، اے موسیٰ، انی بے شک میں ہی رب کا رب ہوں تمہارا، فخلا پس اتار دو، نعلیکا اپنے دونوں جوتے، انکا بے شک تم، بالوادی وادی میں ہو، المقدسی مقدس، طوً طوا کی۔ تو کیا آواز آئی؟ اے موسیٰ میں رب ہوں تمہارا۔ وہ یقین کر لے، ایسا ان کے دل کو مطمئن کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو رب نے کیا کہا؟ میں رب ہوں تمہارا۔ رب مطلب کون ہے؟ مالک، پیدا کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، نگران کرنے والا۔ جو تم اب تک جی رہے تھے، مدین میں جو کام کر رہے تھے، شادی کی تھی، سب کچھ میرے طرف سے ہوا ہے۔ میں ہوں وہ رب۔ مجھے تم پہچانتے ہو یا نہیں، لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ اور پھر کہا اتار دو اپنے دونوں جوتوں کو۔ علم دینے کے لیے پہلے ادب سکھایا گیا۔ بعض کہتے ہیں ان کے جوتوں میں کچھ ایسی چیز لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا۔ بعض نے کہا علم لینے کے لیے عاجزگی چاہیے، ایک ادب چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا۔ لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، یہ بات یہودی بھی مانتے ہیں، اس لیے وہ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، وہ حرام کر دیا تھا ان لوگوں نے اس کام کو۔ لیکن ہمارے نبی نے کبھی پڑھا جوتے پہن کر، کبھی نہیں پڑھا، کیونکہ کھلی مسجد تھی، اگر گرمی ہو جاتی تھی، پیر جلتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ ان کے جوتے بھی ایسے کوئی چمڑی کے ایسے نہیں تھے، کھجور کے پتوں سے سلے ہوئے جوتے تھے ان لوگوں کے اس زمانے میں۔ تو کھلی مسجد ہوتی تھی، کبھی کیچڑ ہوتا تھا، کبھی گرمی ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر بھی پڑھے تھے اور کبھی نہیں پہن کر بھی پڑھے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تم وادی میں ہو، بڑی مقدس جگہ پر ہو، وَأَنَا اور میں، اخترتک چن لیا میں نے تجھے، فَاسْتَمِعْ پس غور سے سنو، لما اسے جو یوحا وحی کی جاتی ہے۔ زمین پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کی ہے، کسی انسان سے کی ہے، تو وہ صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ غور سے سنو، میں نے چن لیا ہے تمہیں۔ کس لیے؟
میرا پیغام آگے پہنچانا ہے تمہیں۔ ہمیں یہاں پر کیا عمل پتہ چلتا ہے؟ وحی کو غور سے سنو۔ تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، غور سے سننا ہے۔ یہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں، ادب ہیں سیکھنے کے لیے علم کو۔ نئی جگہ تھی، اندھیرا تھا، یہ کیسی آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، رب مان لیا ان کو۔ تو مومن ایسا ہی ہوتا ہے، مومن ایک گھاس کی طرح ہوتا ہے۔ گھاس کو آپ دیکھیں گے کتنی ہیوی چیز بھی اس پر رکھ دیں تو وہ گھاس ٹوٹتی نہیں ہے، اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیں گے تو پھر وہ گھاس نارمل ہو جاتی ہے، دبتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات مان لی، جوتے اتار دیے اور اب غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غور سے سنو، اننی بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر انا میں ہی، فاعبدونی پس عبادت کرو میری، واقیمی اور قائم کرو الصلاۃ نماز، لذکری میری یاد کے لیے۔ تو سب کا بیس ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی اللہ ہوں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب کو لا الہ کا ہی پیغام تھا۔ شریعت میں ڈیفرنسز ہے، ان کے کچھ اور رولز تھے، کچھ اور تھے ان کے حلال حرام، لیکن بیس سب کا ایک ہی ہے، بس عبادت کرو میری، اس کے غلام بن کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس کے غلام بن کے رہنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کو ماننا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے روٹس پکے کیے جا رہے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، وہی رب ہے۔ کسی کی غلامی نہیں کرنا، کسی کا اطاعت نہیں کرنا، کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہونا۔ اور پھر صلاح، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، سب کو نمازیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ قائم کرو نماز کو۔ جو بھی رولز آئیں گے، وضو ہو گیا، پاکی، نیت رکھنا، وقت پر پڑھنا، جو بھی ہے سب کو پورا کرو۔ جو چیز نماز کے لیے ضروری ہے اس کو کرو، میرے ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ کبھی بھول جائے، یاد آئے تو پڑھ لو۔ اور ایک معنی کیا ہے؟ جب میری یاد آئے فوراً نماز پڑھ لو۔ دل پر غفلت آ جائے فوراً نماز پڑھ لو، مجھے یاد کر لو۔ تو اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھنا ہے۔ نماز ساری کی ساری اللہ کی یاد ہے۔ آیت 15، انا بے شک الساعۃ قیامت آتیۃ آنے والی ہے، اکاد قریب ہے کہ میں اخفیہا میں خفیہ رکھوں گا اسے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر نفس، بما اس کا جو تسعی اس نے کوشش کی۔ یاد رکھنا قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ ہر ایک کو موت تو آنی ہے۔ تو موت ایک سٹارٹنگ ہے قیامت کا۔ جیسے ہی موت آئے گی تو بدلہ دیا جائے گا، پتہ چل جائے گا، موت سے اگلی دنیا نظر آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بڑی قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں نہ بتاتا، میں اگر چھپا دوں قیامت کے بارے میں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے لیے کیا کوششیں کرنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو وہ جو قیامت لانے والا ہے اس کی عبادت کریں۔ قیامت کس لیے بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ وہ کوششیں کریں اس کے لیے۔ اور قیامت کے بارے میں چھپا کے بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک غیب ہے، یہ کس دن آئے گی، ٹائم کون سا ہوگا، یہ سب کچھ چھپائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں یہ چھپا کے رکھا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان کوشش کرتا رہے۔ اور کیا کوششیں کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے، اوپن پیپر ہے یہ۔ کیسے عبادتیں کرنی ہے، کیسے نیکیاں کمانا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہمیں بس کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ ہم اچھا بدلہ لے سکیں اس دن۔
فلا پس نہ یسدنکا ہرگز روک کے تجھے انہا اس سے من وہ جو لا یؤمنو نہیں وہ ایمان رکھتا بہا اس پر، واتبع اور وہ پیروی کرتا ہے ہواہ اپنی خواہشات نفس کی، فتردہ ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ جو ایمان نہیں رکھتا وہ ہرگز نہ روکے تجھے اس سے جو بھی تم کوششیں کرتے ہو، پس نہ وہ تجھے روکے تمہاری نمازوں سے، تمہاری عبادتوں سے۔ کوئی کیوں روکتا ہے؟ کیونکہ وہ خود وہ نہیں کرتا، خود نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ پر اس کو ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی، تو وہ پھر تمہارے کہیں پیچھے نہ پڑ جائے، تمہیں نہ ہلاکت میں ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے عبادتیں کرو، نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایمان والوں کے پیچھے جاؤ گے تو کہیں وہ لوگ تمہیں اس راستے سے روک نہ دے۔ تو کوئی اس دین پر چلنے سے روکتا ہے یا کوئی ایسے مشورے دیتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ دشمن ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ بہت ہو گیا، بس اور کتنا کرو گی، اور کیا کر لینا ہے، اتنا سب کچھ پڑھ کے کیا کرنا ہے، یا پھر ایسے کوئی دوسرے شک ڈال دیتے ہیں دین کے معاملے میں، تو پھر وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ ان کے طرف سے پھر ایمان والے ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں بتایا یہ کوئی ایسے مقصد نہیں ہے ان کا کوئی آپ کو روکے، بس یہ خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کی زندگی جانوروں کی جیسی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا عمل پتہ چلتا ہے؟ جو انسان غافل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم بھی غافل ہو سکتے ہیں، تو ان سے دور رہنا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنے سے رکنا نہیں ہے۔ خواہشات کا کیا ہے؟ وہ تو مرے تک ساتھ رہیں گے۔ انسان کو ایک کے بعد خواہشیں تو آتی رہتی ہیں، اسی خواہشوں میں مر جاتا ہے انسان، لیکن خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس سے اویئر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی فرسٹ کلاس میں ہی یہ سبق دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا جو تمہیں دین کے راستے پر روکیں گے، اور خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔ خواہشات مطلب کیا ہے؟ جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے شیطان ہمارے اندر کہ کچھ کام کر لو، غلط ہے اس کو پھر کہتا ہے کہ نہیں کرو کرو کرو، اور اتنا تھکا دیتا ہے، دنیا کے کاموں میں تھکا دے گا، خواہشات کے پیچھے بھاگ کے اللہ کو بھول جائیں گے، نمازیں نہیں ہے، کوئی کام حلال کام نہیں ہے، بس اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو روکنا ہے، اس راستے پر نہیں چلنا۔ جائز باتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، حد سے جو بڑھ جاتے ہیں اس کی بات ہے۔ وما اور کیا ہے، تل کا یہ، بیمینکا تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی نصیحت کی، اب پھر بعد میں بات کرنے لگا۔ کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے؟ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، قولا کہا، ہیا یہ، عصایا میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، توکؤ میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واہش اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا ساتھ اس کے، علی پر، غنمی اپنی بکریاں، ولیا اور میرے لیے، فیہا اس میں، معارب فائدے ہیں، اخرى کچھ دوسرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ لاٹھی ہے، میرا عصا ہے۔ پھر بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، صرف یہ کہہ کے خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جو میرے پاس ہے وہ میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اور اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، ہقالتا ہوں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو میں ان سے لیتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے بات لمبی کی اللہ تعالیٰ سے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے صرف لاٹھی ہے، عصا ہے کہہ کے چپ نہیں رہے، بات لمبی کی محبت میں۔ جیسے ہم بھی کسی کو اگر پسند کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے لمبی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پوچھا؟
جیسے کوئی بچے کو ہم مائل کرتے ہیں، ہم جیسے کہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ارے تم نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، کیا پہنا ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے، ہمارے اور آتا ہے، ہمیں پسند کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کی، اور اللہ تعالیٰ نے سننا تھا کہ وہ اس لاٹھی کو کیا سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، قالا فرمایا، القیہا ڈال دو اسے یا موسیٰ۔ تو اللہ نے کہا ڈال دو اس کو، پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا تو اس نے ڈال دیا اسے، فَإِذَا تو اچانک ہی وہ حیّۃٌ سانپ تھا، تسعیٰ دوڑتا ہوا۔ تو یہاں سے بندگی کا نقطہ ہے، یہ بندگی پتہ چلتی ہے۔ کیسے ہوتے تھے نبی، یہاں سے ہم جان سکتے ہیں۔ ہم اگر ہوتے تو کیا کرتے، سوچتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو یہ میرا سہارا ہے، اس کو پھینکنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، 100 سوال۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فوراً اس کو پھینک دیا۔ جیسے ہی انہوں نے چھوڑا، اچانک وہ ایک سانپ بن گیا۔ جیسے ہی انہوں نے لاٹھی کو پھینکا، فوراً ایک سانپ بن گیا وہ، تو وہ ڈر کے دوڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا فرمایا، خذھا پکڑ لو اسے، الا اور نہ، تخف تم ڈرو، سنعیدھا ان قریب ہم لوٹا دیں گے اسے، سیرتہا اس کی حالت پر، الاولی پہلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ لو اس کو، یہ کچھ نہیں کرے گا، تم نہیں ڈرو۔ اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو یہ پہلی حالت میں ہو جائے گا، یہ پھر سے تمہاری لاٹھی بن جائے گی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سن کے کوئی چیز زندگی میں چھوڑنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو فوراً چھوڑ دینا ہے۔ اور یہاں پر جو لاٹھی سانپ بن گئی تھی، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا بھلائی کرنا چاہے گا تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گی۔ اگر اللہ چاہے کسی خرابی کا، کسی شر کا، تو پوری دنیا مل کر بھی اس انسان کو خیر نہیں دلا سکے گی۔ تو اگر کوئی چیز چھوڑنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا کسی چیز کو لینے کو کہا ہے، تو فوراً کر لینا ہے۔ تفسیروں میں ہے یہ لاٹھی جیسے ہی نیچے پھینکتے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے چھوٹا باریک سا سانپ ہوتا تھا، پھر بعد میں وہ بڑا ہو کے کوبرا بن جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو، کچھ نہیں ہوگا، تم پکڑ لو گے اس کو تو پھر وہ اس کے پہلے حالت کے جیسا ہو جائے گا۔ تو یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کبھی موت نظر آئے گی تو تمہیں کیا کرنا ہے، یہ سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ بعد میں ان سے بہت بڑے کام لینے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ تو سوچئے، ایک نیا راستہ تھا، نیا سفر موسیٰ علیہ السلام کا، نئی جگہ تھی، اور آدھی رات تھی، ایک وحی آئی، ایک آواز آئی، پھر بعد میں یہ ساری باتیں انہوں نے سنی، مانا، پھر بعد میں سانپ آ گیا ایک، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑو اس کو۔ ہم اگر اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو نبی ایسے ہوتے تھے، نبی ہمت والے، نرم دل، ہمبل ہوتے تھے، بات مانتے تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ پھر اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، وَدْمُمْ اور ملا لو، یدکا اپنے ہاتھ کو، ایلا جناحکا اپنے بازو کے ساتھ، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید روشن، من غیر بغیر سوء عیب کے، آیتن نشانی، اخری دوسری۔ ایک نشانی تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی لاٹھی کو سانپ بنا کے، اب دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ کو بغل میں ڈالو، پھر نکالو، وہ چمکتا ہوا آئے گا تمہارا ہاتھ، سفید روشن ہوگا، بغیر عیب کے، مطلب کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ نُریَکَ تاکہ ہم دکھائیں تجھے، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، الکبریٰ بڑی بڑی۔ یہ سب کیوں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہم تمہیں بڑے بڑے معجزے دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانا تھا کہ
کہ رب کون ہے، کیسا ہے، کیونکہ آگے جا کے ان سے بہت بڑے کام لینے تھے۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ وہ کیا کام ہے۔ اذهب، جاؤ، الی فرعونی، طرف فرعون کے، انہو، بے شک وہ، طغی، سرکش ہو گیا ہے۔ اب کیا کہا، کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، نشانیاں دکھائی اور فوراً حکم دیا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، بہت ظالم ہو گیا ہے وہ۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، سینہ میرا۔ تو یہ یہاں سے بہت بڑی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہر داعی کو یہ دعا آنی چاہیے۔ کوئی بھی کسی کو دعوت دیتا ہے تو یہی دعائیں پڑھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سن کے کہا کہ اللہ، میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو یہ دعا کی انہوں نے، اے میرے رب، سینہ کھول دے میرا۔ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی سینے کے اندر پریشانی ہے، ڈر ہے، اس سے سکون نہ جائے، سکون دے دے، مجھے کام ڈاؤن کر دے، دل اور دماغ فوکسڈ ہو جائے، میرے اندر برداشت آ جائے، کنوکشن آ جائے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے، امری، کام میرا، اور اللہ میرے کام کو آسان کر دے۔ ہم بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت آسانی سے ہو گیا، تو یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان کرتا ہے۔ وَحْلُلْ، اور کھول دے، عقدۃ، گرا، من لسانی، میری زبان کا، اور میرے زبان کا گرا کھول دے، مطلب میری بات آسانی سے ہو جائے، میں آسانی سے بات کر لوں۔ ہمارا غم ہی یہی رہتا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں سمجھتے۔ وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ وہ سمجھ جائیں بات میری، میں ایسی بات کروں، میری زبان سے ایسی بات نکلے تاکہ وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے۔ تو کسی کو بھی منوانا ہے تو اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ وَاجْعَلْ، اور بنا دے، لی، میرے لیے، وزیراً، وزیر مطلب مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے۔ پھر انہوں نے دعا کی، یا اللہ، کوئی میرے گھر والوں سے مددگار بنا دے۔ ہارون، ہارون، اخی، میرے بھائی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی بھلائی کی تھی اپنے بھائی کو، ان کو بھی نبی بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے۔ بھائی کا ساتھ کیوں مانگا؟ اشدد، مضبوط کر دے، بھی، ساتھ اس کے، ازری، قوت میری، اس مشن میں کوئی میرے ساتھ ہوگا تو میری طاقت اور تھوڑی مضبوط ہو جائے گی، مجھے مدد ملے گی۔ ہارون علیہ السلام اسکالر تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی زبان بھی صاف تھی، تو ان کا وزیر اپنے بھائی کو بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بار کہ میرے پاس 2 وزیر ہیں، آسمان میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ۔ دین کے مشن میں یہ لوگ بہت ساتھ دیے تھے۔ تو کتنی پیاری طریقے سے، کتنی عاجزگی سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ اور کیا کہا، وَأَشْرِكْهُ، اور شریک کر دے اسے، فی امری، میرے کام میں، میرے کام میں شریک کر دے، مطلب نبی بنا دے۔ تو کتنی بڑی خیر دلا دی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو۔ اور کس لیے بنانا ہے؟ کہ تاکہ نسبحک، ہم تسبیح کریں تیری، کثیراً، کثرت سے، تاکہ تیری تسبیح کریں۔ دونوں کیوں کریں؟ ذکر میں اور تسبیح کرنے کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے۔ اگر ماحول ہوتا ہے تو اور اچھے سے کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک ساتھ ہی مانگا کہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، وَنَذْكُرَهَا، اور ہم یاد کریں تجھے، کثیراً، کثرت سے، بہت یاد کریں، تیرا ذکر کریں، تیری حمد کریں، اور ہم اپنے کام بانٹ لیں۔ اِنَّکَ، بے شک تو، کنتا، تو ہی ہے، بنا، ہمیں، بصیراً، خوب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا صفت بتایا کہ بے شک تو ہی ہے دیکھنے والا، ہمیں ہمیشہ تو ہمیں ٹیک کیئر کرتا ہے،
ہمارے حالتوں کو تو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فرمایا، قد تحقیق اوتی کا تو دے دیا گیا، کا سوال اپنا، یا موسیٰ اے موسیٰ، مطلب تم نے جو دعا کی، تم نے جو سوال کیا مجھ سے، تجھے دے دیا گیا اے موسیٰ، بس تمہیں عطا کر دیا گیا جو تم نے مانگا۔ دعا 3 طرح کی ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے ہم سے، یا آخرت میں اس کے لیے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ آخرت میں انسان یہ دیکھ کے چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، قیامت میں اس کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اللہ کے یہاں کوئی خالی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے دعائیں تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں صاف بات کر سکوں، اور میرے اس دین کے کام میں میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کر دی۔ تو یہ بہت بڑا احسان تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جو اللہ خود ان سے بات کر رہا تھا، اور پھر ان کی دعائیں بھی قبول کر لی، ان کو معجزے بھی دکھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان پر بہت سارے احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ یاد دلوائے۔ وہ کیا تھے؟ آیت 37، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مننا، یہ احسان کیا تھا ہم نے، علیکا، تجھ پر، مرتن، ایک بار، اخرى، اور بھی، پہلے بھی ایک احسان کیا تھا۔ من کہتے ہیں احسان کو۔ کیا تھا وہ احسان؟ اذ، جب، اوحینا، وحی کی ہم نے، الی امیکا، طرف تیری ماں کے، ماں جو یوحا وحی کی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے اوپر وحی کی تھی۔ وحی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کوئی پیغمبر تھی، پیغمبروں پہ تو وحی آتی ہے، لیکن یہاں پر کیا بات ہے؟ الہام کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی امی کو ان کے دل میں یہ خیال ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، فرعون نے حکم دیا تھا کہ جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دو۔ تو ایسے حالت میں ان کے ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ کیا تھا وہ احسان؟ انی کی، اغذفیہ، ڈال دے اسے، فی التابوتی، تابوت میں، فاقذفیہ، پھر ڈال دے اسے، فی الیمی، دریا میں۔ تو ان کے ماں کو دل میں یہ خیال آیا کہ ایک تابوت بناؤ، تابوت مطلب ایک صندوق، اس میں بچے کو ڈال کے دریا میں ڈال دو۔ تو یہ ایک تابوت مطلب صندوق بنانے والے کے پاس یہ گئیں اور اس سے کہا کہ مجھے اس طرح سے اتنا چوڑا، اتنا لمبا ایک صندوق چاہیے۔ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید یہ اپنے بچے کو کچھ بچانے کے لیے اس طرح کر رہی ہے۔ تو وہ فوراً فرعون کے پاس گیا اور فرعون کو بتانا چاہا، لیکن جیسے ہی فرعون کے سامنے وہ کھڑا ہو کے صندوق اور بچہ کہنے لگتا تو اس کی زبان سے بات نہیں نکلتی تھی، اس کی آواز چلی جاتی۔ تو اسی طرح 2-3 بار ہوا، پھر بعد میں یہ کوئی مذاق کر رہا ہے بول کے فرعون کے دربار میں سے اس کو نکال دیا گیا، پھر اس کو بہت مارا لوگوں نے۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ کوئی یہ بچہ کوئی ایسی نشانی ہے، یہ نارمل بچہ نہیں ہے۔ تو پھر جا کے اس نے تابوت بنائی، یہ روایتوں میں آتا ہے اس طرح سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيُلْقِهِ، پھر ضرور ڈال دے گا اسے، الیم، دریا، بالساحل، ساحل پر۔ تو دریا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس صندوق کو ساحل پہ ڈال دے گا۔ یخذہ، پکڑ لے گا اسے، عدو، دشمن، لی، میرا، وعدو، اور دشمن، لہو، اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرا دشمن ہے، جو اس کا دشمن ہے، کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ جو دشمن ہے ہمارا، اس کو وہ لے لے گا، اس کو پکڑ لے گا۔ کس کی بات ہے؟ فرعون کی۔ وَأَلْقَيْتُ، اور ڈال دی میں نے، علیہ، تجھ پر، محبتاً، محبت، منی، اپنی طرف سے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، اللہ کے طرف سے ہے محبتیں۔ تو فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی ایک اور احسان تھا۔ وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے،
علی عین میری آنکھوں کے سامنے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کی جان بھی بچائی اور فرعون کے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دی تاکہ وہ پرورش کر سکیں میری آنکھوں کے سامنے۔ اس جب تمشی چلتی تھی اخت کا بہن تیری، فتقول پھر وہ کہتی تھی حل کیا ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری علی من اس پر یکفلہ کفالت کرے گا اس کی، فرجمناکا تو لوٹا دیا ہم نے اسے علی امکا طرف تیری ماں کے، کی تقرّ تاکہ ٹھنڈی ہو عینھا آنکھیں اس کی، ولا اور نہ تحزنا وہ غم کرے۔ ایک احسان کیا تھا، جب وہ چلتے تھے دریا میں بہنے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ صندوق کدھر کو جا رہا ہے، تو وہ جا کے فرعون کے محل کے پاس رکتا ہے، تو وہاں فرعون کی بیوی بی بی آسیہ ان کو لے لیتی ہیں اور فرعون سے کہتی ہیں کہ یہ بچے کو اب میں رکھ لوں گی، میں پالوں گی اس کو۔ تو فرعون بھی مان لیتا ہے اس بات پہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے پاس دودھ نہیں پیتے، تو ان کی بہن جا کے کہتی ہیں میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو ان کو دودھ پلا سکے گی۔ پھر اپنی ماں کے پاس انہوں نے دودھ پیا تھا، کسی عورت سے دودھ نہیں پیا تھا۔ تو یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا تاکہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وہ بھی تسلی میں آ جائے، ان کا غم دور ہو جائے، بیٹا پھر ان کو مل جائے واپس۔ اور ایک احسان کیا تھا، وقتلتا اور قتل کیا تھا تو نے نفساً ایک جان کو، فنجیناکا تو نجات دی ہم نے تجھے، من الغم غم سے۔ تو پھر بعد میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دو لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں جا کے یہ ایک آدمی کو مارتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، تو ان پر قتل کا الزام آ جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نجات دی تجھے ہم نے، وہ فتناکا اور آزمایا تھا ہم نے تجھے، فتوناً خوب آزمانا، فلبستا پھر ٹھہرا تو، سنیناً کئی سال، فی الاہل المدینی اہل مدین میں، پھر وہاں سے وہ بھاگ گئے تھے، بہت مشکلیں اٹھائیں، پھر بعد میں جا کے شعیب علیہ السلام کے پاس رکے، پھر ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی تو کئی سال وہیں پر رہے۔ پھر جیتا آ گیا تو علی قدرٍ مقرر اندازے پر، یا موسیٰ اے موسیٰ، اب کیا ہے صحیح جگہ پر آ گئے۔ تو ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، کئی سال آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اپنی پہچان کروائی، نبوت دی، ان کی دعائیں قبول کر لی، اور پھر ان کے اوپر جو احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ان کو یاد دلایا۔ اب کیا کرنا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ اور چن لیا میں نے تجھے، لنفسی اپنے لیے۔ اب اللہ کا کام کرنا ہے، ایک مشن دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیا حکم دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سنیں گے۔